اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وبالقاسم محمد اما بعد فقد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کل یوم لا یؤس اللہ فہو عید۔ حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری اور آپ کی گفتگو ہے در حقیقت وہ عید کے سلسلے میں ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کہنے سے پہلے سب سے پہلے جو یہ لکھنؤ میں دردناک واقعہ پیش آیا، الوداع کی نماز کے بعد جو پرامن مظاہرہ ہو رہا تھا، جس کے اندر پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور بے رحمی کے ساتھ عوام اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کو زخمی کیا اور توہین کی۔ بہرحال یہ حکومت وقت جو ساپا حکومت ہے اس کے لیے بڑی شرمناک بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شرمناک واقعے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی کڑے الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ خاص طور سے یہ جس کے اشارے کے اوپر ہوا، اعظم خان کے اشارے کے اوپر ہوا، ان کی بھی مذمت کرتے ہیں اور مانگ کرتے ہیں راجپال سے کہ وہ جلد سے جلد ایسے افراد کو وہ دور کرے، اور دور کرنے کے بعد ان کو سی بی آئی جانچ کرائے، اور سی بی آئی جانچ کرانے کے بعد جو ملزمین ہیں ان کے لیے کڑی سزا معین کی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کے اوپر ہم ایڈمنسٹریشن کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جس نے بے رحمی سے اس کے ایڈمنسٹریشن کے اشارے کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا، اور جس کے سبب ہمارے ایک بزرگ جو قوم کے تھے ان کی شہادت واقع ہو گئی، جناب قرار مہندی صاحب جو مفتی گنج کے رہنے والے تھے۔ میں اپنی طرف سے اور تمام علماء کی طرف سے ان کے خانوادے کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ پیشگاہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بھی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ بہرحال یہاں پر جو آپ کے سامنے بات ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ عید کے سلسلے میں بہرحال اب کی ہم لوگ بہت ہی سادگی کے ساتھ عید منا رہے ہیں۔ سادگی کے ساتھ عید منانے کی وجہ یہ ہے کہ عراق کے اندر جس صورت سے داعش کی طرف سے قتل عام کیا گیا اور ہمارے معصومین علیہ السلام کے روضوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کی بھی کڑے ہی الفاظ میں، سخت الفاظ میں ہم سب مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے بیت المقدس میں غزہ میں خاص طور سے جس صورت سے اسرائیل نے حملے کیے اور معصوم عوام اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، اس معاملے کی بھی ہم جو ہے مذمت کرتے ہیں، اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، اور تمام مسلمان حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ اب بھی ہوش میں آ جائیں اور اب بھی متحد ہو جائیں اور قرآن کے اس قول کے اوپر عمل کریں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جسمانی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ لہٰذا اگر تمام مسلمان متحد ہو جائیں، جیسا کہ امام راحل امام خمینی علی اللہ مقامہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہر مسلمان ایک بالٹی پانی اسرائیل کے اوپر ڈالے تو اس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ لہٰذا یہاں کے اوپر ہم تمام حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی مذمت کریں اور اس کے ساتھ اس کی مخالفت کریں، اور آواز استغاثہ اور آواز احتجاج کو بلند کریں۔ بہرحال ہم وہاں کے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، عراق کے بھی تمام مومنین کے ساتھ ہیں، اور خاص طور سے جو لکھنؤ کے اندر واقعہ پیش آیا تمام مومنین کے ساتھ ہیں، ان کے غم میں شریک ہیں، اور تمام مومنین سے سادگی کے ساتھ عید منانے کے لیے ان کو ہم مدعو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو کسی مقصد اور ہدف کے اندر کہا جائے کہ خدا نخواستہ وہ اس کے اندر شور شرابہ ہو، اس کے اندر جو کوئی ایسا کام ہو کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ ہماری جتنی بھی اسلامی عیدیں ہیں اس کے اندر دعا ہے، اس کے اندر نماز ہے، اس کے اندر استغاثہ ہے، اس کے اندر
عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، چاہے وہ عید غدیر ہے۔ اگر آپ دیکھیں اعمال کو اٹھا کر، سب میں نماز وارد ہوئی ہے اور سب میں دعائیں آئی ہیں، اور سب کے اعمال کے اندر پروردگار عالم کی حمد اور پروردگار عالم کے برتری کو اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں کے اوپر میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے مومنین سے کہ عید کو سادگی کے ساتھ منائیں، کیونکہ اتنا بڑا حادثہ ہماری قوم کے ساتھ پیش آ گیا کہ جس کے اندر ہمارے بزرگ جناب قرار مہدی صاحب شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، اور علماء اکرام اور مومنین زخمی ہوئے، اور یہ سابقہ حکومت کی انتہائی بربریت اور پولیس کی کہا جائے بربریت کی نشاندہی ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں شاسن کی بھی، پرشاسن کی بھی کڑے الفاظ میں پرشاد کرتے ہیں، اور راجپال سے CBI جانچ کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ بہرحال مومنین اکرام، میں نے جو حدیث کو مولا کائنات کے عنوان سخن قرار دیا، جس میں ہمارے اور آپ کے مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس میں انسان اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھے، وہ عید کا دن ہے۔ در حقیقت عید ہی کے معنی ہی یہ ہے، اگر آپ لغت کو دیکھیں، عود لفظ عود سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے پلٹنا، جس کے معنی ہے پلٹ کر آنا۔ تو یہاں کے اوپر پلٹ کے آنا، اسی لیے عیدگاہ جایا جاتا ہے اور عیدگاہ سے گھر کی طرف واپس ہوا جاتا ہے، تاکہ اس کے سامنے قیامت کا منظر ہو کہ ہم کس صورت سے نماز میں آپ جو جاتے ہیں، در حقیقت ایک ڈیمانسٹریشن ہے، ایک آپ کو یاد دلائی جاتی ہے۔ کیا یاد دلائی جاتی ہے؟ اسی لیے مستحب ہے اعمال کے اندر ننگے پاؤں جائیں، سر برہنہ جائیں، اور گریہ وزاری کے عالم میں جائیں، اور حمد و ثنا کے ساتھ جائیں، پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں، زیر آسمان پڑھیں، نیا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، یہ تاکہ آپ کو قیامت کی یاد آئے کہ کس صورت سے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ عید در حقیقت اسی بات کی یاد دلانے کے لیے کہ ہم اپنے گناہوں سے پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے یہاں عیدگاہ کی طرف جانا، یعنی گویا محشر کی طرف جانا ہے، پروردگار عالم کے عدل و انصاف کی طرف ہم کو واپس آنا ہے۔ لہذا یہاں کے اوپر مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، ہر دن جس دن انسان گناہوں سے محفوظ رہے، وہ دن اس کا عید کا ہے۔ تو یہاں کے اوپر ہر وہ دن ہم اپنا عید کا بنا سکتے ہیں جس دن اپنے کو گناہوں سے پاک رکھیں۔ گناہ سب جانتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے گناہ کیا ہیں اور گناہان کبیرہ کیا ہیں، گناہان صغیرہ کیا ہیں۔ جس کو بھی اگر اس کے بارے میں علم نہ ہو تو آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے جو گناہان کبیرہ ہے، اس کو دیکھیں، اس کے اندر گناہوں کی فہرست بھی بتائی گئی ہے، گناہ بتائی بھی گئے ہیں۔ ہر وہ گناہ کہ جس کے لیے آخرت کے اندر سزا معین کی گئی ہے اور جس کے طرف پروردگار عالم نے خوف دلایا ہے اور عذاب کا وعدہ کیا ہے، وہ گناہان کبیرہ میں سے ہیں۔ وہ گناہ کہ جو کبیر ہیں، چوری کرنا، غیبت کرنا، اسراف کرنا، ظلم کرنا، اسی صورت سے جو ہے نمیمہ کرنا، اسی صورت سے جو ہے قتل کرنا، اسی صورت سے جو ہے اذیت پہنچانا، اسی صورت سے مال حرام کا کھانا، یہ سب گناہان کبیرہ میں آتا ہے، جس کی طرف آقا نے اپنی کتاب کے اندر اشارہ کیا ہے۔ تو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے یہ ہے کہ 1 مہینے تک آپ کو جو ٹریننگ دی گئی ہے اور جس کی طرف آپ کو بلایا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور فرما بردار ہو جاؤ۔ تو 1 مہینے تک آپ کو یہ پریکٹس کرائی گئی اور آپ کو یہ دعوت دی گئی کہ ہم گناہوں سے دور ہو جائیں۔ تو یہ پریکٹس ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ پریکٹس ہماری جو ہے ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے ہے۔ مہینے بھر کی یہ پریکٹس ہے، گویا ایک چارجنگ ہے، جس صورت سے موبائل کو چارج کیا جاتا ہے، اسی صورت سے ہمیں اور آپ کو روحانی طور کے اوپر چارج کیا جاتا ہے کہ سال بھر تک ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکیں اور ہمارے عادات اور ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق بدل جائے اور ہم اپنے کو سنوار سکیں۔ تو یہاں کے اوپر جو آپ کو دعوت دی گئی ہے، مولا ارشاد فرما رہے ہیں، ہر دن وہ عید کا ہے جس دن ہم جو ہے اپنے کو حرام سے پاک رکھیں، حرام سے دور رکھیں، معصیت الہی سے دور رکھیں۔ تو ہم کو چاہیے یہ ہے کہ جو مہینے بھر ہم کو ٹریننگ دی گئی ہے اور تقوی کی طرف بلایا گیا ہے، تو ہم اپنے کردار کو اتنا سنوار لیں اور اس بات کی طرف دھیان دیں کہ بار الہ نے، پروردگار عالم نے وہ حلال چیزیں جو ہم پر حلال تھی ماہ رمضان میں ہم پر حرام کر دی۔
کھانا پینا جو حلال چیز ہے وہ ماہ مبارک میں حلال، وہ ہمارے پاس حرام کر دیا گیا۔ تو جب ہم کو پریکٹس کرائی گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے جو چیزیں حلال تھیں وہ ہم نے حرام کر لیں، تو بدرجہ اولا کہ جو چیزیں حرام ہیں ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہاں کے اوپر آپ دیکھیں ہم کو عید کے معنی بتائے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے ہے کہ اپنا ہر دن اس صورت سے بنائیں کہ جب صبح کریں تو پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے ساتھ جب صبح ہو تو، اور اس کے بعد جتنے کام کریں، جتنے انجام دیں، اس کے اندر سب میں ہماری اور آپ کی یہ نیت رہنی چاہیے کہ قربتاً الی اللہ ہم اس کو انجام دے رہے ہیں، پروردگار عالم کی رضا کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ آفس جا رہے ہیں تو ہمارے لیے یہی نیت رہے کہ ہم پروردگار عالم کی رضا کے لیے دفتر جا رہے ہیں۔ کارخانے میں بیٹھ رہے ہیں، کام پر بیٹھ رہے ہیں، تو ہمیں رضا ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم کی رضا کے لیے کام پر بیٹھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ گھر کے امور انجام دے رہے ہیں تو قربتاً الی اللہ گھر کے امور انجام دینا چاہیے۔ غسل کرنے جا رہے ہیں، نہانے جا رہے ہیں، غسل کر لینا چاہیے، نیت کر لینا چاہیے، زیارت امام حسین پڑھنے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کا ہر لمحہ عبادت بن جائے گا اور ہر لمحہ پروردگار عالم کی رضا میں آپ کا کٹے گا۔ تو ہماری گزارش یہی ہے کہ ہم ہر دن کو عید کا دن بنا لیں اور معصیت الہی سے دور ہونے کے لیے جتنے بھی راستے ہو سکتے ہیں ان سب کو اختیار کر لیں، تو ہماری زندگی آپ دیکھیں گے کتنی خوشحال زندگی ہوگی، گھر کا ماحول خوشحال ہوگا اور معاشرہ ہوگا، اور معاشرے کے ساتھ ساتھ ہمارے نفوس کا تزکیہ ہو سکے گا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو یہاں کے اوپر دیکھیں تو ان اعمال میں بھی اگر آپ دیکھیں جو ماہ رمضان کے بعد عید آ رہی ہے، شب عید الفطر کے اعمال کو بھی دیکھیں، اس کے اندر بھی دعائیں آئی ہیں، اس کے اندر بھی نمازیں آئی ہیں، اس کے اندر بھی تکبیرات آئی ہیں، تاکہ ہم اس ذریعے سے اپنے پروردگار عالم کو یاد کر سکیں اور اس کی برتری کو یاد کر سکیں، اس کی نعمات کا شکر کر سکیں۔ ان تمام تسبیحات کو اگر آپ دیکھیں گے، ان کے معنی کو دیکھیں گے تو سب میں اللہ تعالیٰ کی برتری کا اعلان کیا گیا ہے، اس کی حمد کی گئی ہے اور اس کی نعمات کا شکر ادا کیا گیا ہے، اس کا شکر ادا کیا ہے۔ یہ تسبیحات آج کی شب میں بھی مستحب ہے، صبح نماز میں بھی مستحب ہے کہ ہمیں ان تکبیرات کو کہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد غسل آیا ہے، ہمیں غسل عید الفطر کرنا چاہیے، اس غسل کا بھی بڑا ثواب ہے اور بڑے ہی مراتب اس کے بتائے گئے ہیں۔ اور غسل کے ساتھ ساتھ ہمیں بہرحال جو کپڑے پاکیزہ ہیں وہ زیب تن کرنا چاہیے، اور زیب تن کرنے کے بعد حمد الہی اور جانے سے پہلے ہم کو یہاں کے اوپر پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم کو گھر سے نکلنا چاہیے، وقار کے ساتھ نکلنا چاہیے، تواضع کے ساتھ نکلنا چاہیے، اور مستحب ہے کہ ننگے پا بہرحال جہاں تک جا سکتے ہیں ننگے پا ہم کو وہاں تک جانے کی کوشش کرنا چاہیے ہے، اور تکبیرات کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور جو تسبیحات آئی ہیں دعاؤں کے اندر، یہ تسبیح اور یہ ذکر پڑھتے ہوئے ہم کو نماز کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور خاص طور سے ہم کو اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم کو فطرے کو نکال دینا چاہیے۔ فطرہ در حقیقت جو ہے یہ ایک واجب امر ہے کہ جو انسان آزاد ہو، جو انسان فقیر نہ ہو، جو انسان کسی کا غلام نہ ہو، اس کو فطرہ نکالنا چاہیے۔ فطرہ در حقیقت یہ روزوں کی قبولیت کے لیے ہے اور انسان کی پورے سال کی صحت و سلامتی کی ضمانت ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو لوگ نادار ہیں، جو لوگ فقیر ہیں، ان کی مدد بھی کی جاتی ہے، اور فطرہ ہم پر واجب ہے، اور یہ شام سے شب سے ہم کو الگ کر دینا چاہیے، اور الگ کرنے کے بعد ہمارے اوپر جو یہ واجب ہوا ہے فطرہ، ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ صبح کی نماز سے پہلے ہم کو اس کو نکال دینا چاہیے ہے اور مستحق تک ہم کو پہنچا دینا چاہیے۔ تو یہ فطرہ آپ جیسے جانتے ہیں، مسائل میں سب سے پتہ ہے، سب کو علم ہے کہ سید کا فطرہ غیر سید اور سید جو مستحق ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن جو غیر سید ہے اس کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان افراد کو دیں کہ جو سال بھر کا اپنا خرچ نہ رکھتے ہوں، جن کے لیے کوئی آمدنی نہ ہو، تو وہ شریعت کی نگاہ میں فقیر ہیں، ہم کو اس کو دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر واقعی میں ہم پروردگار عالم کی حمد و ثنا کریں، پروردگار عالم کی تعریف کریں، تو کائنات بھی اس کے ساتھ پروردگار عالم کی حمد و ثنا میں
مشغول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں قرآن میں آیا ہے کہ کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو پروردگار عالم کی حمد و ثنا نہ کر رہی ہو۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کی، یہ سب کی سب پروردگار عالم کی تسبیح و تہلیل میں مشغول ہیں، حتیٰ کہ ذرات، حتیٰ کہ در و دیوار، حتیٰ کہ چرند، حتیٰ کہ پرند، حتیٰ کہ اشجار، سب پروردگار عالم کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس کی مثال کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں عید کی، تو جب امام رضا علیہ السلام سے جو کہا گیا کہ فرزند رسول اب کی کل آپ نماز پڑھائیے گا، آپ غور کریں، مامون رشید نے کہا کہ عید پڑھائیے گا، تو آپ نے کہا ہم کو معاف رکھو، لیکن ان لوگوں نے ضد کی، اور ضد کرنے کے بعد بہت زیادہ ضد کی، بہت ضد کی کہ آپ نماز پڑھائیے گا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے اوپر نماز کے لیے جب ضد کی گئی تو امام نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد کہا میں اس طرح سے نماز پڑھاؤں گا جس صورت سے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ بہرحال صبح ہوئی، سب کو انتظار تھا کہ دیکھیں امام رضا کیسے نکلتے ہیں۔ صبح ہوئی، فوج لگائی گئی، بڑے بڑے حکام آئے، اور آنے کے بعد امام رضا کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گھر سے نکلیں گے۔ لیجئے صبح کا وقت نمودار ہوا، جب سورج کی شعاعیں پھیلی اور یہ کیا دیکھا کہ ادھر سورج کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، ادھر رسول اللہ کے فرزند گھر سے امام رضا علیہ السلام نکل رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ آپ ننگے پیر ہیں، اور اس حال میں ہیں تواضع کے عالم میں کہ جب آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو اس صورت سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جیسے رسول اللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو ننگے پا دیکھا تو جتنے بھی حکومت کے کارندے تھے ان لوگوں نے بھی اپنی نالینیں نکال کے پیروں سے پھینک دیں، اور جب آپ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد جدھر جدھر آپ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور حمد الہی کرتے جا رہے تھے تو ہر دیوار و در سے تکبیر کی صدائیں آ رہی تھیں، آسمان سے تکبیر کی صدائیں بلند تھیں، اور اسی صورت سے پتہ لگ رہا تھا کہ کائنات سے تسبیح و تہلیل کی صدائیں آ رہی ہیں، یہاں تک کہ امام مصلی کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی یہ خبر حکومت کے کارندوں نے آ کر بادشاہ کو دی مامون رشید کو کہ اگر آج نماز ابن رضا نے پڑھا دی، امام رضا علیہ السلام نے پڑھا دی، تو یاد رکھنا تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا اور حکومت ختم ہو جائے گی۔ جیسے اس کو یہ خوف پیدا ہوا، اس نے یہ کہلوایا کہ آپ نماز نہ پڑھائیں، آپ کی جان خطرے میں ہے، کچھ لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہاں کے اوپر امام رضا علیہ السلام کو آ کے خبر دی گئی، آپ نے کہا پہلے ہی کہا تھا، میں نے منع کیا تھا تم کو کہ مجھے نہ لے جاؤ، مجھے معاف رکھو، لیکن تم لوگ نہیں مانے۔ بہرحال امام رضا علیہ السلام لوٹ کر آ گئے۔ تو آپ دیکھیں یہ عید کا دن ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس صورت سے یہاں کے اوپر امام رضا علیہ السلام نے یہ بتایا کہ دیکھو جب تم عیدگاہ کی طرف جاؤ تو تمہارے جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے ہے، تمہارا جانے کا انداز ایسے ہونا چاہیے ہے کہ گناہگار اور ایک شہنشاہ کے سامنے تمہاری حاضری ہونے جا رہی ہے۔ تو جب ایک شہنشاہ کے سامنے تمہاری حاضری ہو رہی ہے تو ایک غلام کو کس صورت سے جانا چاہیے، ایک عبد کو کس صورت سے اس بارگاہ الہی میں حاضری دینا چاہیے۔ تو یہاں کے اوپر امام رضا علیہ السلام نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ ہمارا جانے کا انداز متواضع ہونا چاہیے ہے، انکساری کے ساتھ ہونا چاہیے ہے، اور پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہاں کے دن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ عید کے دن ہم جب عیدگاہ جا رہے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پر کس صورت سے عبادات کو ہمیں انجام دینا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ عید کے دن بھی زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب ہے، زیارت وارثہ۔ کیوں زیارت وارثہ مستحب ہے؟ اس لیے زیارت وارثہ مستحب ہے کہ ہم آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے قیام کو بھی یاد رکھیں کہ آج جو ہم یہ چیزیں منا رہے ہیں، یہ عبادات کو انجام دے رہے ہیں، تو اس کی توفیق ہمیں کبھی بھی نصیب نہ ہوتی اگر آقا ابا عبداللہ علیہ السلام اپنی اتنی عظیم قربانی نہ دیتے، کیونکہ آپ کی قربانی ہی سے تو اسلام محفوظ ہوا، آپ کی قربانی ہی سے تو قرآن محفوظ رہا، آپ کی قربانی ہی سے تو یہ عبادات زندہ رہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارد ہوئی ہے، تاکہ ہم کو یاد رہے کہ جس صورت سے امام حسین علیہ السلام نے دین کے لیے قیام کیا تھا، امام حسین کے اصحاب نے اپنے اسلام کے لیے اپنی جان کو نچھاور کیا تھا، تو ہم کو اس قربانی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج جو ہم عبادات کو انجام دے رہے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہی کا صلہ ہے،
ان کی کوششوں ہی کے بدولت آج یہ عبادات ہیں اور یہ نمازیں ہیں یہاں کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں زیارت امام حسین علیہ السلام، ہمیں عید میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے ہے، خاص طور سے اس طرف بھی خیال رکھنا چاہیے ہے کہ خاص طور سے جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ نادار ہیں، جو لوگ بیچارے عید نہیں منا سکتے ہیں، بہرحال ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہوں اور عید کے دن کچھ یتیم اور کچھ اسیر ہوں کہ جن کا ہم کو خیال نہ ہو۔ ہم کو ان کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان یتیموں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، خانوادہ شہداء جو ہیں ان کے لیے ہمارے کیا فرائض بنتے ہیں، اور وہ افراد کہ جو سال بھر کا خرچ نہیں رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیا پیش آنا چاہیے۔ ہمیں اس عبادت کو مل جل کر انجام دینا چاہیے اور بتانا یہ چاہیے کہ عبادت کا سلیقہ، عبادت جب ہی قبول ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ کی اطاعت، پروردگار عالم کی عبادت انجام دی جائے، اطاعت انجام دی جائے، اور مخلوق کے اوپر اپنی شفقت سے پیش آنا، تواضع سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، ہمدردی کرنا، انسانیت کو جتانا۔ جس دن ہم اس فلسفہ عید کو سمجھ لیں گے، یعنی فلسفہ عبادت کو سمجھ لیں گے، اور اس فلسفہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھ لیں گے کہ ہاں در حقیقت عید اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے کو گناہوں سے بچانے کے بعد ہم خدمت دین کر سکیں اور سب کو ملا کر سب سے احساس ہمدردی کر سکیں اور صلہ رحم کر سکیں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہم محبت اور شفقت سے پیش آئیں، تو اس دن عید کا ہوگا۔ اسی لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہر دن وہ عید کا ہے جس دن انسان اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔